والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنت کا لفظ جو مختلف معنی رکھتا ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور ٹرم ہے جس کو آج ہم پڑھیں گے، اہل السنت والجماعہ. تو یہ اصطلاح جو ہے یہ 2 صدی ہجری کے آخر میں مسلمانوں کے ہاں استعمال ہوئی. یعنی یہ ان کے لیے ہوئی جو صحابہ و تابعین کے طریقہ کار پر قائم رہے اور صرف حدیث و آثار کے تابع رہے. یعنی سنت، اہل السنہ سنت والے، والجماعہ اور ایک جماعت والے. تو ان کی 2 خصوصیات تھیں. جماعت تھی اور اس جماعت کو انہوں نے پکڑے رکھا. کوئی نام نہیں تھا جماعت کا، بس جمعیت تھی، یعنی یونٹی تھی. اور دوسری بات یہ کہ سنت پر عمل کرنا ہے، سنت کی دعوت دینی ہے، سنت پر عمل کرنا ہے اور سنت کو ہی قبول کرنا ہے. تو سب سے پہلے امام بخاری کے استاد امام علی بن المدینی رحمہ اللہ نے اہل السنہ کے ساتھ الجماعہ کے لفظ کا اضافہ کیا. پہلے اہل السنہ پھر اہل السنت والجماعہ، کیونکہ کچھ لوگ اس زمانے میں ایسے بھی تھے جو اہل السنہ ہونے کا دعویٰ کرتے مگر وہ عقائد و خیالات میں ٹیڑھے ہو گئے تھے. بہت سے فرقے بن گئے تھے. جیسے خلق قرآن کا مسئلہ ہے، معتزلی حضرات نے اس کو چھیڑا اور بڑا عروج پہ پہنچایا، اقتدار میں آ کے بڑی سختیاں بھی کی علماء پہ. تو اس وجہ سے یہ لوگ اس جماعت سے نکلے ہوئے تھے. تو انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ ہم اب اہل السنہ تو وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ان سے ڈیفرینشیٹ کریں تو اس کو والجماعہ کا لفظ ملا دیا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، یعنی علیکم بجماعت المسلمین، کہ مسلمانوں تم اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹا کے رکھنا. یعنی مسلمانوں کی جو جمعیت ہے، یونٹی ہے، اس کے ساتھ. کوئی یہ مطلب نہیں کہ کوئی جماعت المسلمین نام کی کوئی جماعت بنا لو اور اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو بہرحال یہاں پتہ یہی چلتا ہے. پھر اپنے اپنے امام کی تقلید سے چمٹ کر جماعت کے مفہوم کو انہوں نے بگاڑ دیا اور اہل السنہ سے ہٹ گئے. حدیث و آثار کی روشنی میں سلف صالحین کا طریقہ اتباع ایسے حالات میں پھر یہی بنا کہ ہم سنت کی اتباع کر کے جماعت کے ساتھ رہیں گے. مسلمانوں کی یونٹی کم از کم رہے، ہم الگ الگ نہیں ہوں گے. تو یہ وجہ ایک تو یہ بنی کہ نام رکھا گیا اہل السنہ والجماعہ. تو یہ وہ ہوں گے جن کے عقائد اور اعمال ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، الگ نہیں ہوں گے. اس لیے یہ دونوں لازم و ملزوم ہو گئے، یعنی سنت اور جماعت. جس کی وجہ یہ حدیث تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ستفترق هذه الامة على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سبھی دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ جماعت ہوگی. ٹھیک ہے، یہ سنن الترمذی، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بھی قرار دیا ہے. تو یہ جماعت کون ہوگی؟ جو کہ سنت پر قائم ہوگی اور دوسرے فرقے بٹے ہوئے ہوں گے، نام لیں گے، لیکن ان کے اندر جماعت نہیں ہوگی بلکہ جماعت در جماعت بنتی جائے گی. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی جماعت کا دعویٰ کرتا ہے پھر اس کے اندر کئی جماعتیں اور بن جاتی ہیں. تو لیکن جماعت کا مطلب یہی ہے کہ وہ اکٹھے رہیں گے. جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو متبع سنت رسول ہیں
اور جن کا کوئی خاص نام نہیں اور نہ ہی کسی امام کی تقلید اس میں شامل ہے۔ یہ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو اپنی دلیل بناتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو میرے بعد اختیار کر لو اور اسے تھامے رہو اور ڈاڑھوں سے مضبوطی سے پکڑو۔ تو یہ وہ بنیاد بنتی ہے جو اہل السنہ والجماعت نے اپنے آپ کو یہ نام دیا۔ اس جماعت کے بارے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ حدیث کے سماع یعنی حدیث کے سننے، کتابت یا اس کی روایت پر اکتفا نہیں کرتی، یعنی یہ جماعت، بلکہ اس سے مراد وہ جماعت ہے جو حدیث کی صحیح معرفت حاصل کر کے اس کی بھرپور حفاظت بھی کرے، یعنی خود عمل بھی کرے، اس کے ظاہری و باطنی فہم کو حاصل کرے اور اس کی ظاہری و باطنی اتباع بھی کرے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ یا ان کی یہ اچھی خصلت ہو ایسی جماعت کی کہ ان کے دلوں میں قرآن و حدیث کی محبت گڑی اور جمی ہو، انہی دونوں میں ہی وہ اپنے شرعی مسائل کو تلاش کریں اور انہی کے معنی اور مفاہیم کو وہ سیکھیں، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اس کے مطابق عمل کریں۔ فقہائے حدیث غیر محدث فقیہ کی بنسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ علم رکھتے تھے۔ یہی وہ جماعت تھی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں یا میرے صحابہ۔ ایک اور روایت میں ہی الجماعہ، یہی جماعت ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر قائم ہوگی۔ اور آپ فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی تائید ان کو حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جماعت ہوگی تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور اگر نہیں جماعت سے بلکہ جماعات بنتی جائیں تو پھر اللہ کا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ اس صحیح حدیث میں یہ ایک وعید ہے جو دین کے نام پر جماعتوں، فرقوں اور مختلف گروہوں اور مسلکوں میں بٹ جائیں اور اسی کو ہی خدمت اسلام سمجھیں۔ اور ناجیہ فرقہ یعنی نجات پانے والا فرقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہ بتایا ہے جس کا نام تو نہیں مگر کام اور نظریہ ہے۔ سمجھیں؟ نام نہیں ہے بلکہ کام اور نظریہ ہے، جو ما انا علیہ الیوم و اصحابی والا ہے، یعنی جس پر آپ فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ آج قائم ہیں، یہ وہ نظریہ ہے اور یہ وہ کام ہے۔ آپ نے بھی کوئی نام نہیں لیا کہ کون سا فرقہ ہے جو نجات پائے گا، بلکہ آپ نے نام لیے بغیر یہ کہا ما انا علیہ و اصحابی۔ تو جس گروہ میں یہ خوبی ہے وہی الجماعہ ہے، اسی مسلک کے افراد ہی الجماعہ ہیں، اس لیے روز قیامت دعویٰ نہیں بلکہ عمل اور عقیدہ پر کھا جائے گا۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارا کس جماعت سے تعلق تھا، وہاں یہ پوچھا جائے گا تمہارا عمل اور عقیدہ کیا تھا۔ پھر اہل السنہ کا لفظ اہل علم شیعہ اور روافض کے فرضی عقیدہ امامت کے مقابل بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی شیعوں کے ہاں جو 12 اماموں کا عقیدہ ہے کہ وہی امام ہے، وہی معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، انہی کی سنی جائے گی، انہی کی مانی جائے گی، اور آخری امام جو ہیں ان کے وہ روپوش ہیں جس کو امام غائب کہتے ہیں یا منتظر امام منتظر کہتے ہیں، منتظر المہدی کے نام سے۔ تو اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، غار سے نکلیں گے تو اصلاح ہو جائے گی۔ ابھی تک شریعت معطل ہے، اب شریعت معطل ہے، وہ آئیں گے ہمارے مسائل کو، ایشوز کو حل کریں گے۔ تو اس طرح کے جو عقیدے ہیں اس کے مقابلے میں پھر مسلمانوں نے یا علماء نے اہل السنہ کا لفظ پھر استعمال کیا ہے کہ ہم اہل السنہ ہیں۔ وہ اہل تشیع ہیں یا روافض ہیں اور ہم اہل السنہ ہیں۔ اسی طرح حدیث و آثار صحابہ تابعین، صحابہ و تابعین کے متبعین کے لیے بھی یہی اصطلاح متداول ہے۔ متداول کا مطلب روٹیٹ کر رہی ہے،
یعنی محدثین و آثار کے جو صحابہ اور تابعین کے جو متبعین ہیں تو ان کو وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل السنہ ہیں۔ اس میں الجماع لفظ کے اضافے کا مقصد یہ تھا کہ وہ صحابہ و تابعین کے منہج والی ہو، یعنی جماعت بنے تو اس کا طریقہ کار وہی ہو جو صحابہ اور تابعین کا ہے، جس میں بدعقیدگی نہ ہو اور نہ ہی مقامی رسم و رواج ہوں۔ آج ہر کوئی اہل السنہ کی اصطلاح استعمال کرتا ہے تاکہ اپنے خیالات و نظریات کا ابلاغ اور دفاع کر سکے۔ ہر دور میں وار آف ٹرمینالوجی رہی ہے، اس لیے ان اصطلاحات کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا پڑے گا۔ ہم بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا مفہوم کیا لیتے ہیں، دوسرے بھی کرتے ہیں اس کا، تو اس لیے یہ لفظ جو ہے نا پھر مخصوص لوگ اپنے لیے ہی اس کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو اس سے نکال دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں پہلو آپ کے سامنے آ گئے ہیں کہ لوگ کیوں یہ نام رکھتے ہیں اور اصل حقیقت اس کی کیا تھی، کیوں رکھا گیا یہ نام، اور اس کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ عمل اور صحیح فکر یہ اگر ہو تو بغیر کسی نام کے بھی ہم چل سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اہل تشیع جو ہیں انہوں نے اپنا جو عقیدہ اس کی بنیاد جو رکھی وہ 12 اماموں پہ رکھی، تو اس کے مقابلے میں ان اہل علم نے اپنی بنیاد سنت پہ رکھی کہ ہم اہل السنہ ہیں، تو اہل تشیع کے مقابلے میں یہ اہل السنہ کا لفظ ہی بولا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، خرابی عقیدہ کے اعتبار سے محدثین نے ہر مدعی سنت کو اہل السنہ میں شامل نہیں کیا، یعنی جس کا عقیدہ خراب تھا اور ساتھ دعویٰ تھا کہ میں بھی اہل السنہ میں ہوں، تو محدثین نے اس کو اہل السنہ میں شامل نہیں کیا، بلکہ یہ شرط لگا دی کہ جو کچھ وہ کہتا یا کرتا ہے کیا وہ اسلاف سے صحیح مروی بھی ہے، یعنی بزرگ جو صحابہ اور تابعین تھے ان سے بھی یہ روایت آ رہی ہے، انہوں نے بھی ایسا کام کیا، یہ شرط لگا دی، ورنہ وہ محدث ہے۔ محدث کا مطلب بدعتی ہے، انوینٹر ہے اور زائغ ہے، یعنی اس کا دل ٹیڑھا ہو چکا ہے، منہج ٹیڑھا ہو گیا ہے، فکر ٹیڑھی ہے، جس کی بات قبول کرنا تو کجا اس کی طرف کان دھرنا بھی غلط ہے۔ اہل السنہ میں وہ بھی شامل ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آسمانوں سے بھی عالی و بلند سمجھتے ہیں اور اس کے عرش پر مستوی ہونے کو بھی، وہ بھی اہل السنہ میں شامل ہیں۔ سنی تسلیم کرتا ہے کہ حروف قرآن مخلوق نہیں اور اللہ تعالیٰ حرف و صوت میں بات کرتا ہے، اور وہ یہ بھی مانتا ہے کہ اہل ایمان اپنی آنکھوں سے رب جمیل کو جنت میں دیکھیں گے۔ وہ ایمان کو صرف تصدیق قلب نہیں بلکہ اقرار اور عمل کو بھی ایمان کا لازمی جز سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ سب اہل السنہ کے عقائد ہیں، لیکن اب اہل السنہ جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے عقائد کا شکار ہو گئے ہیں، ان کی فکر ٹیڑھی ہے۔ خیر القرون میں سنت کی یہی تعبیر تھی، مگر بعد میں اس کی غلط تعبیر کی وجہ سے بہت سے فرقے بنے اور وہ سب کے سب اہل بدعت کہلائے۔ کچھ فرقے تو ماضی کا قصہ بن گئے اور کچھ کی باقیات ابھی بھی ہیں۔ انہی فرقوں نے دین کے ہر اہم عقیدہ و عمل میں انحرافی خیالات کی ایسی جگہ بنائی کہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات زیرو ہو گئیں۔ یہ قرآن کریم کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ایسے ایسے خیالات لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں کہ یہ سب چیزیں ثانوی حیثیت بن گئی ہیں، اور اصل اہمیت ان خیالات کی ہے جو لوگوں کے زبان سے نکلتے ہیں یا ان کے عمل سے نکلتے ہیں۔ بلکہ افکار و اشارات ترجیح پا گئے، کوئی فکر آئی تو وہ قرآن و سنت پہ بھی ترجیح پا گئی۔ کوئی اشارہ ہوا، اشارہ جانتے ہیں، اشارہ ہوتا ہے، وہ اشارہ ہوا تو وہ بھی ترجیح پا گیا قرآن و سنت پہ، اور سبھی گروہ اس آیت کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو بھی اس کے پاس ہے اس پہ خوش ہیں، اس کے مصداق بن گئے۔ مختلف مذاہب و فرقوں پر لکھی تصنیفات میں علماء سنی بمقابل شیعی کا لفظ استعمال کرتے تھے، کیونکہ شیعہ مدعی تھے کہ ہم اہل بیت کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ علم ہم نے انہی سے لیا ہے، اہل بیت سے، جو ہم لوگوں کو سناتے ہیں یا پہنچاتے ہیں۔
جبکہ اہل السنہ اہل بیت کے سربراہ کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ اہل سنہ اہل بیت کے سربراہ کی اتباع کرتے ہیں اور انہی سے علم لیتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی اتباع کرتے ہیں، تو سنی کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اہل بیت کے سربراہ کی اتباع کرتے ہیں اور انہی سے علم لیتے ہیں، اور وہ علم نیریٹڈ ہے، جبکہ ان کا علم نیریٹڈ نہیں ہے بلکہ منتظر ہیں۔ اہل و سنہ کے عقائد وہ نہیں جو اہل تشیع کے ہیں، بلکہ دونوں کے عقائد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اہل و سنہ چند صحابہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ باقی کو کفار نہیں بلکہ سبھی کو مومن کہتے ہیں، اور ان پر تبرہ کرنا اور انہیں گالیاں دینا حرام اور خلاف اسلام سمجھتے ہیں۔ ایمان باللہ و ایمان بالرسول کے بعد ولایت یعنی سپورٹ اور محبت بھی صرف انہی کے لیے جائز سمجھتے ہیں، یعنی قرآن و سنت کے لیے، اور کسی تیسری سے برات کا اعلان ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کہ ابن اللہ یا نحن ابناء اللہ جیسے الفاظ کہنا یا انہیں ماننا وہ شرک اور کفر سمجھتے ہیں۔ دلیل کے طور پر یہ آیت وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو بھی تم میں سے ان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ یقیناً انہی میں سے ہوگا۔ تو ہمیشہ ان کے پیش نظر یہ آیت رہتی ہے کہ ہم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے فالورز ہیں بس۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اہل سنت کا وہ مفہوم جو کہ مختلف ادوار میں حاصل کر گیا، اور پھر آج کے دور میں بھی ہم اگر اس لفظ کا استعمال کریں تو یہ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آخری سے پہلا وہ جو تھا کہ آخری جو ہے علماء یعنی سنی بمقابل شیعی کے لفظ استعمال کرتے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، واقعی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف بنے ہوئے ہیں اب نام، تو اور تقسیم در تقسیم جو ہو رہی ہے، تو یہ بہرحال ایک المیہ ہے، یہ المیہ ہے، افسوسناک صورت ہے۔ یہ غیر مسلم اگر مسلمان ہوتا ہے تو جب اس ساری تقسیم کو دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ میں کہاں جاؤں۔ اب تو اپنے ہی بہت سے لوگ الجھنے لگ گئے، وہ کہتے ہیں ہم کون سے مسلمان ہیں، پرے ہٹتے ہیں، اب کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے اسی وجہ سے، رویے سے اور اس فرقہ واریت سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو دین سے پرے کر چکے ہیں۔ اگر یہ خوبی ہمارے اندر ہوتی تو شاید اس کے اثرات ساری نسلوں پہ پڑتے، لیکن وہ خوبی ہم سے گم ہو گئی ہے۔ تو بہرحال صحیح دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آگے صحیح دین کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اصل چیز یہ ہے ہمت نہیں ہارنی اور گیو اپ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے کہ مسلسل اس کوشش میں رہنا ہے کہ ہم انشاءاللہ جو صحیح منہج ہے اسی کو فالو کر کے آگے بڑھائیں گے اس کو۔ یہ طریقہ ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی نیت کے مطابق ضرور انشاءاللہ جزا دے گا۔ پھر ہے بدعت۔ لفظ بدعت بھی ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، تو لغت میں بدعت نئی ایجاد کو کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا موجد ہے، یعنی موجد کا مطلب پہلے زمین آسمان نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، پہلے ان کا وجود ہی نہیں تھا، کوئی شیپ ہی نہیں تھی، کوئی رنگ نہیں تھا۔ یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ ایک نئی شیپ ہے، نئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، جس کو کہہ سکتی ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ انوینشن ہے۔ اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ جیسے قرآن مجید میں پڑھے نا تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ دخان تھا، دھواں تھا، اس کائنات میں دھواں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو حکم دیا ائتیا کہ آسمان آسمان بن جائے، زمین زمین بن جائے،
تو قالتا اتینا طاعین، تو دونوں نے کہا ہم فرما برداری کرتے ہوئے ویسے بن رہے ہیں جیسے تیرا حکم ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ تو بدیع السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ نیا موجد ہے، نیا، پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ تو یہ لغوی معنی ہے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس امر دین میں کوئی نئی بات گھڑی جس کا تعلق اس دین سے نہیں تو وہ مردود ہے، یعنی یہ نئی چیز ہے نا۔ تو بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں۔ اب یہ نئی چیز جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو وہ ہے جس کا تعلق دین سے ہے، اور دوسری وہ ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے۔ دنیا سے اگر اس کا تعلق ہے تو بے شمار نئی چیزیں جیسے اللہ نے بنائی ہے، زمین و آسمان بنایا، اور بھی بہت چیزیں بنا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی شہادتیں بھی دی ہیں کہ بدیع یعنی کیا ہے، وَيَخْلُقُ لَكُم مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس نے تمہارے لیے سواریاں بنائی ہیں اور آئندہ بھی تمہارے لیے ایسی ایسی سواریاں بناتا رہے گا جس کو تم جانتے نہیں، اب تو بنا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، ہم ان انسانوں کو اپنی نشانیاں اس آفاق میں، اس کائنات میں دکھاتے رہیں گے، جو دلیل ہوں گی اس بات کی کہ ہم ہیں، واقعی ہم ہیں جو سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں نئی نئی چیزیں انوینٹ ہو رہی ہیں، سب نئی نئی چیزیں بن رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ کیا ہیں؟ بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے بچپن کے دور میں جو بزرگ کپڑے پہنتے تھے آج وہ ہم نہیں پہنتے، خواتین جو پرانے دور کا برقع تھا وہ جو پہنتی تھیں آج وہ نہیں پہنا جاتا، لیکن ایک نئی چیز ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دنیا کی نئی چیز کو بھی بدعت سمجھ کے پرے کر دیا جائے، نہیں، دنیا کی جو نئی چیزیں ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن دین چونکہ کمپلیٹ ہے، دین کمپلیٹ ہے، اس میں اگر چینج کا کوئی اختیار ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، یا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے اللہ وحی کر کے اس میں کوئی تبدیلی کروا دیتا ہے۔ کسی اور کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی لائے یا کوئی اپنی طرف سے کوئی شے ایڈ کر دے۔ دین مکمل ہے، تو اس مکمل دین میں نہ کسی شے کو گھٹانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی شے کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ دین دیا ہے، اس لیے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ریچول کو یا کسی بھی ایسے عمل کو جس کو ثواب کے قابل سمجھا جائے بندہ اپنی طرف سے اس کو دین میں داخل کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ اس کا تعین غیر نبی نے کیا ہوتا ہے اور کار ثواب سمجھ کر اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس لیے شرعی اصطلاح میں یہ بدعت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ نئی چیزیں بھی ساری بدعت ہوں گی۔ لوگ یہی کہتے ہیں اچھا اگر یہ بدعت ہے تو پھر یہ بتائیے یہ آپ کی اینک بدعت ہے، آپ کی یہ فلاں چیز، آپ کا پین بدعت ہے کہ اللہ کے رسول نے پین پکڑا ہوا تھا، یہ بدعت ہے۔ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دین سے تعلق کی بات کیجیے، کیا اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے کہ میں ایک کام کار ثواب اپنی طرف سے سمجھ کے اس کو دین سمجھ کے شروع کر دوں؟ نہیں۔ ایک کو اجازت دیتے ہیں تو 1500 سالوں میں کتنے لوگ ہیں جو اس اجازت کو حاصل کر کے دین کو کیا سے کیا بنا دیں گے؟ آپ سوچیں نا۔ آج اصل دین اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج اصل دین چھپا ہوا ہے، اور جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، وہ اتنی ظاہر ہو چکی ہیں کہ اصل دین چھپ گیا ہے، اور لوگ جو ہے نا اسی کے قائل ہیں، انہی خرافات کو مانتے ہیں، انہی بدعات کو مانتے ہیں، انہی پر عمل کرتے ہیں اور انہی کو قابل ثواب سمجھتے ہیں۔ تو یہ نتیجہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، قرآن کی حفاظت کا بھی، اور اس دین کی وضاحت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ تو وقتاً فوقتاً اس کی بڑی اچھی وضاحت ہوتی رہتی ہے۔
اہل دین جو ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں الحمدللہ وہ اس کے قائل ہوتے ہیں، جو نہیں سمجھتے وہ خرافات میں پڑے رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو بہرحال سیئہ اور حسنہ کے نام سے بدعت کی جو تقسیم ہے وہ لغوی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام کو اکٹھا کیا کہ بھئی تمیم الداری یہاں نماز پڑھائیں، ربیع بن کعب یہاں نماز پڑھائیں تراویح کی، تو وہ جو الگ الگ پڑھ رہے تھے ان سب کو جب اکٹھا کر دیا اور ایک امام کے پیچھے جب وہ پڑھ رہے تھے، باجماعت پڑھ رہے تھے، تو اس موقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا نعمت البدعۃ ھذی، یہ بدعت اچھی ہے. تو مراد یہ ہے کہ یہ باجماعت پڑھانا، لوگوں کو اکٹھا کر دینا بنسبت اس کے کہ کوئی وہاں 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، اور نام یہ ہے کہ سب قیام اللیل ہو رہا ہے، تو وہ چیز کو ختم کر کے میں نے ان کو اگر اکٹھا کیا ہے تو ایک نئی چیز ہے. یہ لغوی معنی ہے اس کا، یہ لغوی معنی ہے. یعنی آپ کے دور کی یہ ایک نئی چیز تھی جس کو انہوں نے اکٹھا کر، ورنہ دیکھا جائے تو اس کا تعلق نبی علیہ السلام سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں رمضان میں لوگوں کو، صحابہ کرام کو 3 رات 23، 25 اور 27 ان راتوں میں خود قیام اللیل کرایا باجماعت، اور 29 کو آپ نے نہیں پڑھائی نماز. صحابہ نے اصرار بھی کیا، تو آپ نے فرمایا نہیں تم واپس جاؤ، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. وجہ یہ ہے کہ انی خشیت ان یفرض علیکم، تمہارے اس شوق کو دیکھ کے کہیں اللہ یہ فرض نہ کر دے، مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے. جاؤ. تو جب آپ اگلے سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں تھے، اور پھر وہی سلسلہ چل نکلا، لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے. سیدنا عمر کا دور آیا تو اس میں یہ کچھ ہو رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، یہی سوچ کے کہ وہ کام جو اللہ کے رسول نے کیا تھا، اب چونکہ وہی نازل نہیں ہوگی، اب سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو اسی کام کو میں سٹارٹ کر دوں. تو یہ اشارہ اس طرف ہے. تو یہ نہیں ہے کہ میں کوئی نئی چیز انوینٹ کر رہا ہوں. اس لیے بڑا غلط پروپیگنڈا ہے ہمارے ہاں، اور ہم میں اکثریت اس کی قائل ہے، غلط پروپیگنڈے کی، کہ حضرت عمر نے تو تراویحیں شروع کرائی تھی، جبکہ نبی علیہ السلام نے خود اس کی امامت کی ہے. آپ نے اس کو شروع کرایا تھا، اور جس ڈر سے ختم کیا تھا وہ یہی کہ کہیں یہ نماز مسلمانوں کے شوق اور ذوق کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے. اور جب وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور حضرت عمر کو سمجھ آئی کہ اب وہی نازل نہیں ہوگی، تو اسی چیز کو ہم دوبارہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. بنیاد وہی ہے. تو اس لیے اس لفظ کو بندہ دلیل بنا کے کہتا ہے کہ ایک بدعت اچھی ہوتی ہے، ایک بری ہوتی ہے. بدعت بہرحال اچھی بھی ہوتی ہے، یہ دلیل بناتا ہے. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ بات یاد نہیں رہتی لوگوں کو. تو زہد و عبادت اور عمل کے جو طریقے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے، انہیں ماننا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہی صحیح دینی روش ہے. انہیں چھوڑ کر ثواب و اعمال کے ایسے طریقے ایجاد کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا، وہ بدعت ہے. کیونکہ ہر نیکی کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکی. اب بندے بعد میں کوئی کسی کے عمل کو دیکھ کے کہ یہ بھی نیکی ہو سکتی ہے، وہ نیکی نہیں ہے. اب ہمارے ہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ لوگ تجربے کرتے ہیں. کچھ تجربے مثلا یہ کہ کسی نے کوئی تکلیف تھی یا کوئی پریشانی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے 100 دفعہ آیت کریمہ کا ورد کیا، تو اس کا فائدہ ہوا، اس کو فائدہ ہو گیا. لیکن اس انڈیویجول کو فائدہ تو ہوا، مگر اس نے یہ فائدہ بانٹنا شروع کر دیا. آپ بھی یہ کریں، کوئی تکلیف ہو آپ یہ 100 دفعہ پڑھیں، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی. اب یہ اس کا اپنا عمل ہے بھائی، اس کا اپنا تجربہ ہے، وہ اس فیز سے گزرا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ اس فائدوں کو کیوں بانٹ رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جو فرمایا تو وہ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس مقام پہ نہ لائیں جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مقام تھا۔ ہو یہی رہا ہے کہ ہم نیکیاں یوں بانٹ رہے ہیں اپنے تجربوں کی، اور اپنے تجربے کو یہی سمجھتے ہیں کہ گویا کہ یہ آسمان سے اترا ہوا کوئی عمل ہے یا کوئی قول ہے یا کوئی تجربہ ہے۔ نہیں، اپنے تجربے کو آپ اپنے پاس رکھیں، ورنہ میں بھی اپنا کوئی تجربہ بتا سکتا ہوں، آپ بھی بتا سکتے ہیں، کوئی اور بھی بتا سکتا ہے، تو ہر ایک کے تجربے کو انسان لیتا جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہوگی؟ کون آپ کی سنے گا پھر؟ جس کے نتائج آج یہی ہیں کہ آپ کی کوئی نہیں سنتا، اور لوگوں کے تجربے جو ہے نا ان کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال ایسے طریقے ایجاد کرنا جو آپ نے کیے اور نہ ہی آپ نے کرنے کا کچھ کہا تو یہ بدعت ہے، کیونکہ ہر نیکی کی تکمیل آپ سے ہو چکی۔ اگر وہ نیکی ہوتی تو آپ ضرور آگاہ کرتے اور آگاہ بھی فرماتے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی، جو تھا آپ نے پہنچا دیا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے پوری وحی کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا وہ آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ صحابہ اس کے گواہ ہیں کہ بلغتا و ادیتا و نصحتا، ہم اس کے گواہ ہیں کہ آپ نے ہر بات ہم تک پہنچا دی، اس کا حق ادا کر دیا، اور جو خیرخواہی امت کے ساتھ ہمارے ساتھ کرنا تھی وہ بھی کر دی۔ اب اس سے بڑھ کر کسی کی خیرخواہی ہو سکتی ہے؟ ورنہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام آ جائے کہ یہ نیکی آپ سے رہ گئی جو ہم بتا رہے ہیں۔ میں کوئی نیکی بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الزام آپ پہ آئے گا کہ آپ نے تو نہیں بتا سکے، میں بتا رہا ہوں۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام عبادت سمجھ کر کیا ہی نہیں تو ہمیں قطعاً اجازت نہیں کہ ہم نیکی یا ثواب کے کام خود گھڑیں اور لوگوں کو ان پر لگا دیں۔ یہ گنجائش اگر کھول دی جائے تو معلوم نہیں کتنی خرافات رائج ہو جائیں جو دین کا چہرہ مسخ کر دیں۔ میانہ روی کا درس دیتا ہے دین، بس کہ خرافات سے بچو اور سنت رسول پر عمل کرو، دیکھیے آپ ٹھیک رہتے ہیں کہ نہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے سنن الدارمی میں کہ وہ فرماتے ہیں القصد فی السنت خیر من الاجتہاد فی البدعۃ، سنت نبوی میں میانہ روی اس کوشش سے بہتر ہے جو بدعت کے لیے صرف کی گئی ہو، کیونکہ بدعتی بہت بڑی کوشش کرتا ہے اپنی بدعت کو ماننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے، اور اس کے مقابلے میں ایک سنت پہ عمل کرے، اس میں میانہ روی پہ چلتا رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ امام ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان من مضى من علمائنا یقول الاعتصام بالسنت نجات، ہم سے پہلے جو اسلاف تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ سنت کو تھامنے میں ہی نجات ہے، اور اس کو چھوڑ دیں گے تو خرافات کا شکار ہوں گے۔ اسی معنی میں علماء نے کہا طلاق السنتی قضا و طلاق البدعتی قضا، کہ طلاق سنت یہ ہے اور طلاق بدعت یہ، یعنی جو صحیح طریقے سے طلاق دی جائے وہ سنت ہے، اور اگر غلط طریقے سے دی جائے تو اس کو کہا گیا کہ بدعت ہے۔ یا فلان علی سنت، کہ فلاں جو ہے وہ قرآن و سنت پر ہے، یعنی قرآن کریم اور سنت، یہ دونوں لفظ جو ہے نا سنت کے، وہ دونوں پہ بولے جاتے تھے، یعنی قرآن کریم اور حدیث کے موافق اس کا عمل، قول اور عقیدہ ہے، یوں یہ لفظ کی کمنٹ دیتے تھے فلان علی سنت۔ اور اگر عمل ان کے خلاف ہو تو پھر کہتے فلان علی بدعت، فلانا بدعت پر ہے۔ تو سنت کے پابند صحابہ کرام رہے اور بدعت منحرف لوگوں کی غذا بنتی رہی۔ مثلا جب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آوازیں ذکر الہی کرتے وقت بلند کیں تو آپ نے فرمایا ایھا الناس، لوگو اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر مہربانی کرو۔ یہ چلانے کا کیا فائدہ؟
فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، انما تدعون سمیعا، بلکہ تم سننے والے کو پکار رہے ہو۔ ان الذی تدعونہ اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، بلا شبہ تم جسے پکارتے ہو وہ تم سے تمہاری اپنی سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو منع کیا کہ اونچا مت پکارو، شور نہ مچاؤ، چلاؤ نہ۔ آج چلانا جو ہے ہمارا کام ہے اللہ کے ذکر کے وقت۔ پھر ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جب عرض کی گئی کہ ایک صاحب جب قرآن پڑھتے ہیں تو فینٹ یعنی ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ فرمانے لگیں صحابہ رسول تو ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ بس یہ جواب دیا انہوں نے۔ یعنی قرآن کا اتنا اثر صحابہ لے سکتے تھے، جن کے بارے میں قرآن نے بہت کچھ کہا، وہ متاثر ہو سکتے تھے، تو وہ سنتے سنتے فینٹ ہو جاتے، ان کی تو حالت یہ نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ مراد یہ کہ غلط ہے۔ دور صحابہ میں فرد واحد میں بھی یہ حرکات بدعت نظر نہیں آتی تھی۔ مثلا ایک صاحب نے دیہات میں گھر بنانا چاہا، گھر بنایا اور چاہا کہ میں وہاں مونک یعنی پیر بن کر بیٹھ جاؤں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو توڑوا دیا اور اسے وہاں رہنے سے منع کر دیا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ کیونکہ وہ یہی چاہ رہے تھے کہ چلیں گھر بنواؤں، وہاں اکیلا بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں، قرآن پڑھوں، ذکر کروں، جو مرضی کروں، لیکن کم از کم اکیلا تو ہوں گا نا۔ سیدنا عمر نے اس کو بھی پسند نہیں کیا، توڑوا دیا اس کو۔ کوفہ کی جامع مسجد میں حلقہ ذکر یعنی حلقہ بنا ہوا ہے، سرکل بنا ہوا ہے، اور سرکل کس لیے بنا ہے کہ یہاں ذکر کریں گے۔ تو حلقہ ذکر کرنے والوں کو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں کیا کرتے دیکھ رہا ہوں، یعنی مسجد میں آئے، دیکھا کہ پورا سرکل بنا ہوا ہے اور لوگ عجیب و غریب انداز سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، الفاظ بھی عجیب ہیں، حرکتیں بھی عجیب ہیں، اور نوعیت جو شکل بنا رکھی وہ بھی عجیب سی ہے۔ تو فرمانے لگے میں تمہیں کیا کرتے دیکھ رہا ہوں؟ وہ بولے ابو عبد الرحمن ہم صرف گھٹلیوں پر تکبیر و تحلیل اور تسبیح گن رہے ہیں۔ یہ گھٹلیاں انگلی کھجور کی پھینکتے ہیں، ایک پہ کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی کر رہے ہیں، یہ کوئی بدعت تھوڑی ہے۔ فرمایا بہتر یہ ہے کہ تم اپنی برائیاں گنو، یہ گننے کی بجائے گنو کہ ہماری برائیاں کتنی ہیں۔ میں تمہارا ضامن بنتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ امت محمد بہت افسوس ہے کہ تم کتنی جلدی راہ ہدایت سے بھٹک گئے ہو۔ ابھی تو بکثرت صحابہ رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے اور نہ ہی آپ کے برتن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم یا تو ایسی ملت پر ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا پھر تم ضلالت و گمراہی کے دروازے کھولنے والے ہو۔ یہ ان کو ایڈریس کیا ہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ذکر کا حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے ابو عبد الرحمن ہم تو صرف خیر ہی چاہتے ہیں، ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، یہ نیکی کا ایک طریقہ ہے جو ہم نے اپنایا۔ فرمانے لگے خیر کو کتنے چاہنے والے ہیں مگر وہ اسے نصیب نہیں ہوتی۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث ارشاد فرمائی، کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے آگے نہیں جا سکے گا۔ بخدا مجھے نہیں علم، شاید ان کی اکثریت تم ہی میں سے ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ عمر بن سلمہ جو ان کے شاگرد ہیں وہ ان کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان حلقات کے اکثر لوگوں کو نہروان کی جنگ میں دیکھا، وہ ہم پر خوارج کے ساتھ مل کر تیر برسا رہے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فورسز ہیں اور یہ خارجیوں میں شامل ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے سیدنا علی پر اور صحابہ کرام پر تیر برسا رہے تھے۔ ہم نیک ہیں، یہ برے ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں۔
یہ حالت تھی. بات وہی نکلی کہ نہیں جو سیدنا ابن مسعود نے جس کا خطرہ محسوس کیا تھا. تو یہ خرافات انسان کو جب اصل دین سے ہٹا دیں تو دوسرے اس کو بڑے آسانی سے اپنا بنا لیتے ہیں اور وہ یوز ہوتے ہیں پھر. اس لیے پکا مسلمان ہونا بڑا ضروری ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پکا مسلمان ہونا بڑا ضروری ہے. تب جا کے دین کی سمجھ بھی آتی ہے اور شیطان کا مقابلہ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. ہماری اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی. ہم اجتماعی طور پر خرافات کے زیادہ شکار ہیں، بدعات کے، اور جو اصل جو دین ہے اس کو کوئی پسند نہیں کر رہا. پھر اسی طرح بدعت کی سنگینی دیکھ لیجئے. بزرگوں کے ذاتی اعمال اور خیالات کو خوبصورت سمجھنا اور پھر ان کے فضائل و محاسن کی تہ چڑھا کر عمل کی چھچوندری چھوڑنا، یہ اہل بدعت کا خاصہ ہے. دلائل توڑ مروڑ کر پیش کرنے میں وہ بھی طاق ہوتے ہیں. زہد و عبادت، اس کے مختلف روپ، اور پھر مناسب و سلاسل کی ایک طویل فہرست. منصب، وہ جو ٹائٹل ہوتے ہیں، ہے نا، اور پھر سلسلے جو بنے ہوئے ہیں، نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری، اور کیا کیا ہیں، نام نہیں یاد آپ کو؟ کوئی آپ میں نہیں ہے؟ تو یہ سب جو سلسلے ہیں ان کو سلاسل کہتے ہیں. پھر اس کی ایک طویل فہرست ہے کہ میں نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے یہ ریسیو کیا، تو اس لیے آج یہ گدی میرے پاس ہے. نیز عقل و خرد کو حسن و قبح کے اختیار کا معیار بنانا کہ میری عقل جس چیز کو اچھا سمجھے گی وہی دین ہوگا، اور میری عقل جس چیز کو برا سمجھے گی وہ قبیح ہوگا. عقل کو، کسی انسانی عقل کو. اور یہ ہے عقیدت میں آ کے نا، لوگ دیکھیں کیا کیا سوچتے ہیں. یعنی کوئی اچھا بھلا آدمی کوئی غلط کام بھی کر رہا ہو نا، کہتے ہیں نہیں، اس کی بڑی عجیب و غریب توجیہ بیان کر دیتے ہیں، بڑی عجیب و غریب توجیہ. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کی عقل صحیح کام کر رہی ہوگی، میری عقل صحیح کام نہیں کر رہی، اس لیے اس نے جو کہا وہ میں مان لیتا ہوں. تو یہ جو شکل بنی ہوئی ہے عجیب. آپ میں نہیں کہتا کہ آپ ان لوگوں میں گھس جائیں اور جا کے دیکھیں، لیکن کبھی کبھی ایسے لوگوں سے معلومات تو لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی عام بندے کی، جو سمجھدار بندہ ہے، جو دنیا کے معاملے میں بڑا الرٹ ہے، مگر دین کے معاملے میں اس کی عقل پہ ایسا پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو. اور اس میں سب کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، مرد ہوں، عورتیں ہوں، سب کو. اور سب مجبور ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. یہ سب ایسی سایہ لا حاصل ہیں کہ جن سے سوائے دین دوری کے کچھ نہیں ملتا. اس لیے سنت کے بیشتر مباحث میں عقیدہ توحید اور اصول دین بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. سنت کے جو بنیادی مباحث ہیں ان میں عقیدہ توحید بھی شامل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پہلی سنت ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پہلی دعوت یہی دی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. پھر اسی طرح اصول دین کی دعوت آپ نے دی ہے. جو مسلمان ہوتا پہلے کہتا ہے کلمہ پڑھو، مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں. میں اللہ کا رسول ہوں؟ ہاں. الہ واحد؟ بالکل. 5 وقت کی نماز، سال میں رمضان کے روزے، مال دے رکھا ہے تو زکوٰۃ، اور توفیق دے اللہ تو حج. یہ اصول دین ہے، ان کو ماننا ہے. یہ بنیادیں ہیں. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد یعنی اصول جو ہیں وہ 5 پر کھڑی کی گئی ہے. اسلام کی عمارت تو یہ 5 ہیں. تو پھر اس کی آگے ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی ساری ہم نے اللہ کے رسول سے لینی ہے. کیوں کہ آپ نے ان کو صرف بتایا نہیں بلکہ کر کے بھی دکھایا. نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کب اور کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے،
روزے کیسے رکھنے ہیں، اور پھر اسی طرح تراویح، قیام اللیل، قرآن مجید کی تلاوت، یہ سب روزوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ نے بتا دیے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے آئیے حج، آپ خود فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک لے لو، تو آپ نے سکھائے ہیں۔ تو یہ سب اصول دین ہیں، آپ نے دین کی بنیاد اسی پر رکھی ہے، تو یہی سنت کے بہت سے مباحث ہیں یہ سارے، تاکہ مختلف فرقوں کے اقوال میں صحیح و غلط کی تمیز کی جا سکے۔ کیونکہ لوگ جو ہے نا عقیدہ توحید تو کہتے ہیں، مگر عقیدہ توحید میں پھر آگے کیا کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو اچھی طرح مانتے ہیں؟ کیا اسماء حسنہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ٹائٹلز برائے نام نہیں ہیں، بلکہ ان ٹائٹلز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا اختیار اور اس کا علم ایک فائنل حیثیت رکھتا ہے؟ لوگ نہیں مانتے اس کو، یہیں سے عقیدہ توحید ہی خراب ہوتا ہے۔ ویسے کہتے ہیں ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ پھر اسی طرح اصول دین جو ہیں، دین کی بنیادیں ہیں، یہی ان میں ایمانیات بھی آ گئے، یہی 5 چیزیں بھی آ گئیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ اس میں دیکھیں کتنی ڈیویشن ہے لوگوں میں، کہ اللہ کو کیسے مانتے ہیں، رسول اللہ کو کیا مقام دیتے ہیں، آپ کے بارے میں یا تو غلو ہے یا پھر آپ کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے۔ یقین مانیے ہمارے ہاں بعض مسالے کیسے ہیں جس میں اگر رسول اللہ کا نام تک نہیں لیا جاتا، صرف سیدنا علی ہیں یا سیدنا حسین ہے، بس یہ نام ہے، انہی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کہاں ہے وہ شہادت کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ؟ کہاں ہے وہ؟ کیا ہم مسلمان جو ہیں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کا نام جب لیتے ہیں تو کیا ہم خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول کو پیچھے کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے، ہمارے اندر تو وہ غلو نہیں ہے اور عقیدہ یہ غلط ہے۔ تو اس قسم کے عقائد بھی دیکھ لیں کہ لوگ جو نا دین کی جو بنیادیں ہیں ان میں بھی ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ نماز دیکھیں، صرف دین نے یہی تاکید کی ہے نا کہ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، ہے نا، لیکن اب ہمارے ہاں یہ نماز غوثیہ جو ہے کتنی عام ہے، یہ بدعتی لوگ جو پڑھتے ہیں، یہ رخ کیا جاتا ہے بغداد کی طرف، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جدھر مزار ہے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کو نماز غوثیہ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کھلم کھلا۔ پھر اسی طرح آپ حج کو دیکھیں تو حج میں بھی لوگ جاتے ہیں، کیا خرافات ہوتی ہیں، کیا منع کرنے والے ہیں ان کو، لیکن لوگ باز نہیں آتے۔ مسجد نبوی کی زیارت ہو، وہاں جا کے جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قبر مبارک کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا اور آپ سے التجائیں کرنا، وہیں جا کے کیا کہتے ہیں مراقبے کرنا، وہیں جا کے سٹنگ کرنا، وہ تھڑا ہے ہر وقت آباد رہتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی قبر سامنے ہے، اس کی طرف رخ کر کے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، نماز بھی وہیں پڑھ رہے ہیں، سجدے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی کوئی ہمارا حال بڑا پتلا ہے، بہت پتلا حال ہے۔ دین کے جو اصول ہیں وہ بڑے کمزور ہو گئے ہیں ہم مسلمانوں میں، اس لیے یہ اصولی باتیں جو ہے نا یہ کرنی چاہیے ہمیں، تاکہ لوگوں کی بنیاد مضبوط ہو، اصول مضبوط ہوں، اصول، اور ان اصولوں پر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ درست کھڑی ہوگی، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ اوپر سے میں اسلام کا بڑا فلسفہ بگیروں اور غیر مسلم کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دوں، اور سیمینارز کر لوں، سمپوزیمز کر لوں، کانفرنسز کر لوں، کتابیں آرٹیکل لکھ دوں، لیکن یہ چیزیں وہاں مفقود ہوں میری گفتگو میں، تو یہ باتیں سطحی ہیں جو لوگوں کے دماغوں میں ایسے آئیں گی، ہوا کی طرح گزر جائیں گی، لیکن جو چیز جڑ بناتی ہے وہ یہی چیزیں ہیں۔ جڑ بننی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے، ایمان گڑ جائے دل کے اندر۔ یہ اصول توحید، عقیدہ توحید اور اصول دین، اس پر بڑا زور ہے۔ تمام انبیاء کرام کو بھیجا گیا ہے
وما ارسلنا من رسول، کیا ہے کہ ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اس نے اپنی قوم سے یہ نہ کہا ہو کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، یا لا الہ الا اللہ کہو۔ یہ سارے رسولوں کا مشن تھا، بنیاد تھی، بنیاد۔ وہ کوئی سیاسی حالات کو درست کرنے نہیں آئے تھے، یا قوم کی جو پستی تھی کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی ترقی یافتہ قوم نہیں ہے تو ہم ان کو اٹھا کے لے جائیں، وہ اس کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ ہر دل میں جہاں پر کوئی خرابی تھی اللہ کے بارے میں اس کو درست کرنے آئے تھے۔ اللہ سے جڑ جائے بندہ تو ساری حالت ٹھیک ہو جاتی ہے، سب ترقیاں مل جاتی ہیں، اور اللہ سے اگر ہم کٹ جائیں تو ذلت اور پستی انسانوں کا مقدر ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادیں ہیں، انہی بنیادوں کو لے کے چلنا ہے۔ تو بہرحال عقیدہ توحید اور اصول دین بنیادی حیثیت رکھتے ہیں سنت میں، تاکہ مختلف فرقوں کے اقوال میں صحیح و غلط کی تمیز کی جا سکے۔ سنت کو ہی دیکھا جائے گا کہ یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایمانیات صحابہ رسول کے ہاں معروف تھے مگر مشہور نہیں تھے، وہ سب جانتے تھے، اس وقت کی باتیں نہیں تھیں، بس جو اللہ کے رسول نے فرمایا آمنا سمعنا و اطعنا، سنا بس کام کرنے لگ گئے، اس پہ عمل کر ڈالا۔ وہ ذرا اس علمی گفتگو میں کم تھے کہ یہ ایمان کی کتنی قسمیں ہیں یا دین کی اصول کیا کیا ہیں، نہیں، وہ یہ اتنا جانتے تھے کہ بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہے تو بس اس پہ ڈٹ جانا ہے، ادھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اور آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اتنی سی بات تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثلاً یہ قول کہ من ترک السنت کفر، جس نے سنت چھوڑی اس نے کفر کیا، تو ان کی مراد یہ سنت سے کیا تھی؟ اصول دین تھے، کہ دین کی جو بنیادی اصول ہیں وہ سنت ہیں، وہ سنت سے معلوم ہوتے ہیں، ان سے پڑھیے، ورنہ قرآن مجید آپ کو پوری تفصیل نہیں بتا سکتا۔ تو سنت کو نہ چھوڑیے، کیونکہ یہ بات انہوں نے مسائل عقائد میں گفتگو کے دوران فرمائی تھی، ورنہ صحابہ کرام کسی کو معمولی باتوں پر نہیں بلکہ بڑے اہم عقائد کو چھوڑنے اور نہ ماننے پر کافر قرار دیتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، الہوا عند من خالف السنت حق وان ضربت فیہ عنقہ، جو مخالف سنت ہے اس پر خواہش نفس کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ اسے ہی وہ حق سمجھتا ہے، خواہ اس کی گردن بھی اس وجہ سے اڑا دی جائے، لگا میں برحق ہوں۔ تو یہ خواہش نفس کیا ہے؟ خرافات ہیں۔ تو بدعت معصیت سے بدتر گناہ ہے، ایک گناہ ہوتا ہے، معصیت ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، لیکن یہ بدعت تو اس سے بھی بدتر گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدعت شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ ایک گناہ گار جانتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے اور معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اس کو پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں، مگر بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مطیع و فرما بردار ہے اور اطاعت کر رہا ہے۔ دونوں کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے، ایک گناہ کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں گناہ گار ہوں، دوسرا بدعت کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں تو دین پر صحیح عمل کر رہا ہوں، اس سے بڑا ثواب کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے بدعت معصیت سے بری چیز ہے۔ گناہ گار تو توبہ بھی کر لیتا ہے، لیکن بدعتی کو بہت کم توبہ کی نصیب ہوتی ہے، وہ آخر وقت تک اسی پر ڈٹا رہتا ہے، بلکہ جاتے جاتے وہ کئی وصیتیں بھی کر جاتا ہے کہ میرے بعد یہ کام بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے، برخلاف ایک گناہ گار کے۔ گناہ گار جو فوت ہوتا ہے تو وہ معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بڑے گناہ کیے، مگر بدعتی نہیں رو رہا، وہ خوش ہوتا ہے میں نے جو کیا اچھا کیا ہے، بلکہ مزید وصیت کر جاتا ہے کہ یہ مزید کام کر لیں۔ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیۃ فان المعصیۃ یتاب منها والبدعۃ لا یتاب منها، کہ بدعت شیطان ابلیس کو معصیت سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ گناہ سے توبہ ہو سکتی ہے مگر بدعت سے نہیں۔
کتنی غلط فہمی میں ڈالتا ہے انسان کو یہ شیطان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ ان اللہ تعالی احتجز التوبۃ عن صاحب کل بدعۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے توبہ کو ہر بدعتی سے چھپا رکھا ہے. یہ آپ کا ارشاد ہے، بڑا قابل غور ہے. حجز کا مطلب رکاوٹ بنا دی ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا تجالس صاحب بدعۃ فإنه يمرض قلبک، کسی بدعتی کے پاس مت بیٹھو کیونکہ یہ تمہارے دل کو مریض بنا دیں گے، بیمار ہو جائے گا تمہارا دل. تم کہے گو یار یہ بڑی تسبیح پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، جھٹکے دیتا ہے، فینٹ ہو جاتا ہے، میری تو یہ حالت ہی نہیں ہوتی، مجھے تو رونا نہیں آتا، تو کیا میں ایسا بننے کی کوشش نہ کروں؟ بس وہ جو چھوٹا سا عمل ہے جو سنت کے مطابق کر رہا ہے وہ اس کو معمولی سا نظر آتا ہے اور اس کا عمل بڑا نظر آتا ہے، بس وہ اسی میں پڑ جاتا ہے. پھر یہ بیماری لگی، وائرس آیا تو گیا. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ادرکت خیار الناس کلہم اصحاب سنہ ینہون عن اصحاب البدع، میں نے تمام لوگوں میں بہتر لوگ سنت والوں کو پایا جو بدعتیوں سے روکا کرتے تھے. کہتے ان سے بچو، بہترین لوگ وہی ہیں جو سنت پہ عمل کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں الملائکۃ حراس السماء واہل الحدیث حراس الارض، آسمان کے نگران فرشتے ہیں اور زمین کے نگران اہل الحدیث یعنی حدیث والے ہیں. اہل الحدیث کا مطلب یہ سمجھیے گا حدیث والے، حدیث پر عمل کرنے والے، حدیث کی دعوت دینے والے. یہ کوئی وہ جماعت نہیں ہے جو آج کی ہے، یہ نہ سمجھیے گا. سمجھ آئی ہے نا؟ مجھے ضد نہیں ہے کسی سے، میں قد کی بات نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس دور میں یہ کون تھے جو حدیث کو لیتے تھے، صحیح حدیث کو عمل کرتے تھے اور اسی کی دعوت و تبلیغ کرتے تھے، اسی کو سیکھتے تھے. آج ہمارا ہاں دعوت تو ہے مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، صرف اتنا ہم جانتے ہیں کہ بس یہاں ہاتھ باندھنا ہے اور رفع دین کرنا ہے اور کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. باقی کیا ہے؟ کلین شیوٹ ہوں گے، پھر اس کے ساتھ گھر میں ساری خرافات ہوں گی، دین پر عمل نظر نہیں آئے گا. کیا صرف نماز اور نماز کی یہ دو پارٹس اہمیت رکھتے ہیں؟ یہی حدیث ہے. دیکھا جائے تو یہ جو نام ہے نا یہ اس دور کا ہے اہل الحدیث، جو حدیث صحیح حدیث لیتے تھے، اس کو سیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے اور اسی کی دعوت دیتے تھے. اور حدیث میں جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سارا دین ہے. پھر امام ابو حاتم الرازی فرمایا کرتے علامت اہل البدع الوقیعۃ فی اہل الاثر، کہ اہل بدعت کی علامت یہی ہے کہ وہ اہل حدیث کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہ جو حدیث والے ہیں نا، حدیث کی دعوت دیتے ہیں، یہ ساری ہماری خرافات کو زیرو کرنا چاہتے ہیں، لہذا وہ انہی کے پیچھے پڑتے ہیں. یہ غلط لوگ ہیں اور پیچھے پڑتے تھے. یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے کمنٹس دیتے تھے. مثلا یوں کہتے تھے کہ علماء یہ محدثین جو ان کو کہتے تھے انتم تأخذون من عبد الرزاق ونحن نأخذ من الرزاق، تم حدیث کو عبد الرزاق محدث سے لیتے ہو اور ہم رزاق سے لیتے ہیں. وہ ڈائریکٹ ہمارے دل میں اتار دیتا ہے، اشارے ہوتے ہیں ہمیں. یعنی اس طرح کی توہین بھی کی، مذاق بھی اڑایا علماء کا اور اپنے آپ کو برتر بھی ثابت کر دیا. امام ابو عثمان الصابونی لکھتے ہیں وعلامات البدع على اہلها بادیۃ ظاہرۃ واظہر آیاتهم وعلاماتهم شدت معاداتهم لحملة اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحتقارهم واستخفافهم، کہ بدعت کی علامات اہل بدعت پر تو ظاہر و باہر ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، اور ان کی زیادہ ظاہر علامت یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے حاملین سے شدید ترین دشمنی رکھتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں. تو میں نے بتا دیے توہین کے الفاظ دیکھ لیں، یہ اس طرح کہتے ہیں. پھر یہ ایک اور حدیث ہے 72 بدعتی فرقے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی بدعت ہے، مسلمانوں میں ہوگی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ قال، تو صحابہ نے عرض کی ومن ہی یا رسول اللہ، یہ ایک جانے والا کون ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی، تو آپ نے فرمایا جس مسلک پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ۔ بس یہ واضح سی بات ہے۔ اب اس حدیث کو بھی لوگ نہیں مانتے، جنہوں نے فرقے بنا رکھے ہیں نا، فرقہ برس لوگ، وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حالانکہ صحیح حدیث ہے، کیونکہ اگر اس کو صحیح مانے تو پھر ہر بندے کو غور کرنا پڑتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ جو بدعت کی حالت یہ ہو گئی، یہ اتنا غلبہ ہے کہ ایک صحیح حدیث کو بھی آنکھیں بند کر کے ایک طرف، نہیں بھائی نہیں اس کو نہ سنو، ہم ٹھیک ہیں، ایک صحیح بات کو نہیں سنتا، اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھتا ہے۔ پھر اس میں جو قابل غور بات یہ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کسی اس فرقے کا جس نے نجات پانی تھی اس کا نام لیا ہے؟ نہیں لیا۔ بس یہ ایک دلیل ہے ہمارے پاس۔ اس صحیح حدیث کی تفصیل بتاتے ہوئے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اصول البدعۃ اربعۃ وسائر 72 فرقۃ عن هؤلاء تفرقوا وهم الخوارج والروافض والقدریۃ والمرجعہ، کہ بدعت کے مؤسس یعنی بنیاد رکھنے والے یہ 4 فرقے ہیں، اور باقی 72 انہی سے پھوٹے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ یہ خارجی ہیں، دوسرے رافضی ہیں، تیسرے قدری ہیں، اور چوتھے مرجعہ ہیں۔ یہ 4 فرقے ہیں، انہی سے آگے مزید فرقے پھوٹے ہیں۔ تو ان پر انشاءاللہ پھر ذرا مزید گفتگو ہے، وہ کل پہ انشاءاللہ پڑھیں گے ہم۔ بس یہیں تک اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن